حضرت امام احمد بن حنبل، یہ ان کا ایک اور میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، آپ بہت بڑے امیر شخص تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سنا کہ اس دور میں حضرت امام احمد بن حنبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑے احسن طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میرے دل میں یہ ولولہ اور جوش پیدا ہوا کہ میں جا کے ان سے حدیث پڑھوں۔ میں نے سفر کا ارادہ کیا، بیچ میں دریا تھا، بغداد جانا تھا۔ کشتی میں بیٹھے، اچانک کہیں طوفان آیا اور لہروں نے اتار چڑھاؤ جب شروع کیا، کشتی کبھی اوپر کبھی نیچے، کچکولے، آخر کشتی کے پھٹے نکل جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک پھٹے پر ہم تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ پھٹا کہیں جزیرے کنارے لگ جاتا ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ ہم اس جزیرے میں اتر گئے۔ اب اس جزیرے میں ہمیں 1 مہینے تک رہنا پڑا۔ جب بارشیں ختم ہوئی، طوفان تھم گیا، حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں اس دوران ہمیں پتے بھی کھانے پڑ گئے، لیکن میرے اندر جذبہ وہی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے جانا ہے، پڑھنے جانا ہے۔ میرے ساتھیو، آج تو مدارس کھل گئے نا، ہم اپنے بچوں کو داخل نہیں کرا سکتے۔ بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث صبح سے لے کر شام تک اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہم سے حدیث پڑھنے آئے، کوئی حدیث پڑھنے آئے، لیکن ہم تو بچے کو انگریز بنانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا فر انگلش بولے، گھر میں انگلش بات کی جاتی ہے، انگلش میں الفاظ بولے جاتے ہیں تاکہ بیٹے کو آگے دقت نہ ہو۔ یہاں کی دقت کا تو آپ نے حل کر لیا، لیکن قبر کے اندر پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ عربی میں ہوگا، عربی میں ہوگا، انگلش میں نہیں ہوگا، آپ کی اپنی مادری زبان میں بھی نہیں ہوگا، عربی میں ہوگا۔ حشر کے میدان میں جو کچھ ہوگا وہ عربی میں ہوگا۔ کبھی سوچا ہوتا کہ ہم نے اس امتحان کی بھی تیاری کی ہے یا نہیں، خود بھی کی ہے، بچوں سے بھی کرائی ہے کہ نہیں۔ کاش کہ یہ مدارس اگر ہم آج خود آباد کرتے، اپنے بچوں کو پڑھاتے، خدا کی قسم اسلام پر، دین پر اس طرح کا زوال جو ہماری موجودگی میں آج آیا ہے، یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ تو شاہ بقی الدین کہتے ہیں میرا ولولہ جذبہ پھر بھی کم نہیں ہوا، میں نے پتے بھی کھائے، بھوک سے گزارا کیا، لیکن کیا ہے، جذبہ وہی تھا کہ نہیں، حدیث پاک پڑھنے جانا ہے۔ 2 مہینے گزر گئے، پھر میرا سفر شروع ہوا۔ جب میں بغداد شریف پہنچا، حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں پھر پتہ چلا کہ میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کہاں ہیں، میں نے ان سے سبق پڑھنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک وقت میں 3 بادشاہوں سے ٹکر لی تھی قرآن کی عظمت پر۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، آپ نے فرمایا نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ آپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، آپ کو بیڑیاں ڈالی گئیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ میں کبھی آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔ میں جو مقصود ہے میرا، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو تو نظر بند کر دیا گیا، وہ ایک کمرے میں بند ہے، نہ کسی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ان کو باہر آنے دیا جاتا ہے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ اب کیسے ہوگا، لیکن دل میں ولولہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا حدیث پڑھنے کا، علم دین سیکھنے کا۔ میں نے کہا نہیں، سیکھ کر جاؤں گا۔ میں انتظار کرتا رہا، میں نے سوچا کہ اب کیسے ان تک پہنچا جائے۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ بتا دو، ان کا گھر کہاں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، بڑی سختی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہرے ہیں، اگر کسی نے کوئی اشارہ بھی کر دیا وہ پکڑا جائے گا اور اسے سزا ملے گی، ہم نہیں بتا سکتے۔ آخر آپ نے ایک منت ترلے کیے، اس نے کہا کہ میں آپ کو صرف آنکھ کا اشارہ کر سکتا ہوں، اس کے دروازے سے گزرتے ہوئے آنکھ کا اشارہ کر سکتا ہوں، آپ سمجھ جانا، کیونکہ میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا، بہت بڑی سختی ہے۔ یارو علماء پر اتنا بھی وقت آ جاتا ہے، مشکل وقت، لیکن قربان ان کی قربانیوں کے، ان کی عظمت کے، وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اے ظالموں، تمہارا ہمارا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، تمہارا ہمارا فیصلہ۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کا جب انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، تو لاکھوں افراد امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ شخص آگے اس نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہ دروازہ ہے۔ اب یہ شخص حیران تھا، اب ایسے اگر دستک دیتا ہوں میں بھی پکڑا جاؤں گا، کیسے پہنچا جائے؟ کوئی ریڑھی لگا لوں سبزی کی، کوئی فروٹ کی، اور پھر یہاں سے آواز لگاتا ہوا جاؤں، کوئی نکلے گا لینے کے لیے، کوئی نہیں نکلے گا۔ بڑا پریشان ہوا، لیکن دل میں ولولہ تھا۔ پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، شاہی لباس پہنتا تھا، وہ بہت بڑا امیر تھا،
شاہانہ لباس اپنا سب کچھ پھاڑ ڈالا، اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا، اور گلے میں ایک پیالہ، مٹی کے پیالہ باندھ کر، ایک کاسا باندھ کر، فقیروں کی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے 3 گلیاں پیچھے، وہاں سے اس نے صدا لگانا شروع کی، ہے کوئی اللہ کے نام پر درہم دینے والا، کوئی خیرات دینے والا؟ کاش کہ ہمیں حدیث کا ادب و احترام ہوتا، ہم جانتے۔ آج تو جو حدیث بیان کی جائے، لوگ اس کو جھٹلانے کے لیے اتنا دلیر ہو جاتے ہیں جیسے اس کا کوئی باپ مارا ہو کسی نے۔ یارو یہ اتنے کٹھن حالات ہیں، کٹھن نازک معاملات ہیں، خدا کے لیے ان چیزوں پر بولتے ہوئے کبھی اتنا سوچ لیا کرو کہ میں کہاں اور حدیث مصطفیٰ کہاں۔ اس نے کپڑے پھاڑ کر ایک فقیر کی شکل بنا کر 3 گلیاں پیچھے چھوڑ کے وہاں سے صدائیں لگانا شروع کی، دروازے پر مجھے 1 روپیہ دیا جائے، 1 درہم دیا جائے۔ وہ دروازے پہ لوگ نکلتے آئے، خیرات مانگتا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی، فرمایا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا؟ امام احمد بن حنبل خود نکلتے ہیں، دروازہ کھولا، اور 1 دینار جب اس کے پیالے میں ڈالنے لگے تو شاہ بقی الدین نے ہاتھ سے پکڑ لیا، فرمایا سونے میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، میں بھیک مانگنے والا نہیں، میں کوئی فقیر نہیں، میں تو آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، میں آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ ہاتھ کو چوم کے کہا میں آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، کوئی سبب بنا دیجئے کہ میں آپ سے پڑھتا رہوں۔ فرمایا بہت سخت حالات ہیں، کیسے پڑھو گے؟ کہا کہ میں روزانہ آپ سے خیرات مانگنے آیا کروں گا، آپ مجھے ایک حدیث پڑھا دیا کریں، آپ مجھے ایک حدیث پڑھا دیا کریں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں روز خیرات مانگنے 3 گلیاں پیچھے شروع کرتا، اور امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ آ کے میں خیرات مانگنے کے بجائے حدیث مصطفیٰ پڑھتا۔ میں نے 2 سال اسی طرح گزارا کیا، 2 سال میں نے علم پڑھا، حدیث مصطفیٰ پڑھی، پھر حالات بدلے، کوئی اور بادشاہ آیا، اس نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے نکالا، بہت بڑا مدرسہ بنوا کے دیا۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں جب گھر لوٹ کر آیا، پھر میں نے شاہانہ لباس پہنا، سر پہ دستار رکھی، اور پھر میں شاہانہ انداز سے حضرت امام احمد بن مالک اپنے استاد محترم کے پاس، ان کے پاس ملنے گیا۔ بہت بڑے شاگرد بیٹھے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، آپ سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ پڑھا رہے۔ حضرت شاہ بقی الدین فرماتے ہیں کہ میں جب قریب گیا نا، حضرت امام احمد بن حنبل میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹے آ جا، سینے سے لگ جا، لوگ مجھ سے علم سیکھتے ہیں، تو مجھ سے سینے سے علم لے کر گیا ہے، میں لوگوں کو زبان سے سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لیکن میں تجھے دل سے دیتا ہوں، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ تاریخ گزر گئی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی وصال ہو گیا، جو ظالم بادشاہ ان کے ساتھ ظلم بھی کرتے رہے وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے، لیکن استاد اور شاگرد کے ادب و احترام کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ استاد اور شاگرد کی ادب و احترام کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ادب کا دامن تھام لو، وہ چاہے ماں باپ کا ادب ہو، چاہے بڑے کا ادب ہو، اور بھائی کا ادب ہو، چھوٹوں سے شفقت ہو، استاد کا ادب ہو، امام کا ادب ہو، مرشد کا ادب و احترام ہو۔ جب تک آپ اس ادب کے دائرے میں رہیں گے، انشاءاللہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگاہ اور اس کا کرم رہے گا۔ جب ادب کے دائرے سے نکل جاؤ گے، فی زمانہ جتنی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔